السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو اقبالیات کے اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کے ادوار کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے دو لیکچر میں ہم نے اقبال کی شاعری کے جو پہلے دو ادوار ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اقبال کی شاعری کا جو تیسرا دور ہے، جو عہد زیری سب سے اہم ترین جو دور ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کو ان کی شاعری کا عہد زیری کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں انہوں نے بتایا کہ قوم کے زوال اور تمام خرابیوں کی جڑ ان کی بے عملی اور حقیقت سے بے خبری ہے، لہٰذا انہوں نے قوم کو ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا۔ انہوں نے فلسفہ خودی کے ساتھ ایک منفرد تصور عشق، جہد عمل، فکر حیات اور مومن کی وضاحت کی ہے۔ وہ قوم کو خواب غفلت سے یوں بیدار کرتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ، بال جبریل ضرب کلیم میں شامل اقبال کی شاہکار نظموں ذوق و شوق، خضر راہ، شکوہ، جواب شکوہ، ساقی نامہ، ابلیس کی مجلس شورا وغیرہ کے مطالعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اس عہد میں اتحاد، ملت، قوم، بھائی چارہ، ملنا جلنا، ایک ہو جانا، مسلمانوں کو یکجا ہونا کی دعوت کے علاوہ مسلمانوں کو اسلامی طرز اختیار کرنے، قرآن پر عامل ہونے یعنی عمل کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ یعنی اقبال کی شاعری کا دور ہے جو یورپ سے واپسی سے شروع ہوا، آخر تک قائم رہا۔ اس دور میں اقبال کے خیالات، نظریات، سوچیں کس قسم کی تھیں وہ ہم نے اس میں جاننے کی کوشش کی، یعنی ان کا نظریہ، خیال، سوچ کس سمت چلی گئی تھی۔ یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اقبال کی اس دور کی شاعری کا پیغام کیا ہے؟ جو اہم ترین دور ہے، یعنی اسلام، رسول سے محبت، اس کا بتایا ہوا رستہ، اتحاد، مل جانا، اکٹھے ہو جانا اور خواب غفلت سے بیدار ہونا۔ تو اس دور کی جو اہم خصوصیات ہیں، یعنی اس دور کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت بیٹا کیا ہے؟ وطنیت و قومیت۔ یعنی اقبال نے قیام یورپ کے دوران ان اسباب کا بھی تجزیہ کیا تھا جو مغربی اقوام کی ترقی اور عروج میں معاون ثابت ہوئے، اور ان حالات کا بھی گہرا مشاہدہ کیا جو مشرقی اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے زوال اور پسماندگی کا باعث بنے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو جانا جن کی وجہ سے مغرب والے ترقی کر گئے، اور ان وجوہات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جن کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے، یعنی مشرق والے کیا ہو گئے؟ پسماندہ ہو گئے، زوال ہو گئے، یعنی غلام بن گئے انگریزوں کے۔ ان کی تیز بین نظروں کے سامنے اب وہ تمام حربے بے نقاب ہو گئے تھے جو مغربی اقوام نے مشرق کو غلام بنائے رکھنے کے لیے وضع کر لیے تھے۔ ان سب حربوں میں زیادہ خطرناک حربہ وطنیت اور قومیت کا نظریہ تھا۔ اس تصور کو ملت اسلامیہ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ سمجھنے لگے۔ یعنی اقبال نے اہم وجہ کیا نکالی مسلمانوں کی غلامی کی، یعنی وطنیت اور قومیت کا نظریہ۔
اس لیے انہوں نے کہا کہ شعر کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یہ وطنیت قومیت میں جو مغرب والوں نے الجھا دیا تھا، اقبال اس کی تہہ تک پہنچ گئے اور یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا، وطنیت اور قومیت کا نظریہ، جو علیحدہ نظریہ ہے، اس پر آنے والے لیکچر میں ہم تفصیلاً بحث کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی شاعری۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اس دور میں اقبال صرف وطنیت اور قومیت کے مغربی نظریہ کو مسترد کر کے اس کے مقابلے میں ملت کے اسلامی نظریہ کو تبلیغ ہی نہیں کرتے، بلکہ اب ان کی پوری شاعری کا مرکز و محور ہی اسلامی نظریات و تعلیمات بن گئے۔ اگرچہ اس زمانے میں انہوں نے دوسرے مذہبی پیشواؤں مثلا رام اور گرو نانک وغیرہ کی تعریف میں بھی نظمیں لکھی، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی پوری توجہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی جانب ہے۔ شمع شاعر جو اقبال کی بڑی مشہور و معروف نظم ہے، شاہکار نظم ہے، اور خز راہ اس زمانے کے حالات کا جو بھی نظم ہے، حالات کا بھرپور جائزہ لیتی ہوئی نظمیں ہیں۔ یعنی اس دور میں اقبال نے اسلامی شاعری کا دامن بھی تھام لیا۔ فلسفہ خودی۔ اس دور میں اقبال کا فلسفہ خودی جو بڑا مشہور شاہکار فلسفہ ہے، پوری طرح ایک نئی شکل کے ساتھ سامنے آیا، جو پہلے دور میں شروع ہو چکا، جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کی اس دور کی شاعری تمام کی تمام اس فلسفہ کی تشریح و توضیح ہے، چنانچہ اردو شاعری میں بھی اس فلسفہ کا اظہار اکثر کئی جگہ پر موجود ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا، یعنی کیا شعر کہتے ہیں خودی کے حوالے سے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل عین زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل عین زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شاموں صحب سے جا ودا ہو جا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہے، کیا خصوصیت؟ طویل نظمیں ملتی ہیں، یعنی اس دور میں علامہ اقبال کی طویل نظمیں ہمیں ملتی ہیں۔ بانگ درا میں اقبال کی کئی نظمیں شامل ہیں، جن میں سے اکثر خارجی سیاسی محرکات کے زیر اثر ہیں۔ یہ محرکات چونکہ بہت ہیجان خیز تھے، اس لیے نظموں میں جوش و جذبہ کی فضا پوری طرح قائم رہی۔ مثال کے طور پر شکوہ، جواب شکوہ، شمع شاعر، طلوع اسلام وغیرہ نظموں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ کئی طویل نظمیں بال جبریل میں بھی ہیں، جیسے ساقی نامہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس دور میں کیا نظر آتا ہے؟ نئے تصورات نے جنم لیا، یعنی اس دور کے کلام میں کچھ نئے تصورات سامنے آئے۔ مثلا شیطان کے متعلق نظم ہے، جبریل ابلیس، ابلیس کی مدد سے شورا، اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کسی کا لہو۔ اس قسم کے اشعار شیطان کے متعلق ہمیں نظر آتے ہیں ابلیس کی مدد سے شورا میں۔ تو یہ تھی اقبال کی شاعری کی اس دور کی چند خصوصیات۔ تو اس دور کی علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظمیں کون کون سی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ذوق شوق ہے، خضر راہ ہے، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، ساقی نامہ ہے، ابلیس کی مدد سے شورا ہے، مسجد قرطبہ، طلوع اسلام، شمع اور شاعر، لینن خدا کے حضور، عقل و دل، یہ اقبال کی مشہور و معروف نظمیں ہیں۔ غرض اقبال یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈگریوں سے مالا مال ہو کر وطن واپس لوٹ آئے ایک نئی ذہنیت کے ساتھ۔ یہ والا یہ دور ہے جو معنوی حیثیت سے اقبال کی شاعری کا ایک اہم ترین، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، زیری ترین دور ہے۔ گو اس دور میں وہ اردو فارسی دونوں میں شعر کہتے رہے۔ پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل اقبال کی فارسی شاعری کا دور ہے، یعنی اصل میں یہ دور کیا ہے، اردو میں بھی شاعری کی اقبال نے، لیکن اقبال اپنی سب سے زیادہ فخر جو فارسی شاعری پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے فکر و فن کے تینوں بنیادی شعری مجموعے
اسرار خودی، رموز بے خودی، جو بعد میں یکجاں ہو گئے، پیام مشرق یک کے بعد دیگرے فارسی زبان میں منظر عام پر آئی۔ پیام مشرق کے ایک سال بعد 1924 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام بانگ درا البتہ شائع ہوا۔ اردو خواں طبقے کے لیے فارسی مجموعوں کا بدل بن گیا، یعنی اردو کو چاہنے والے جو تھے، پسند کرنے والے تھے، جتنی بھی اقبال کی شاعری کا جو کلام ہے وہ کس میں نظر آتا ہے؟ بانگ درا میں نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک علیحدہ سوال آپ لوگ تیار کر چکے ہیں اقبال کی اردو کی تصانیف کے حوالے سے، اس لیے کہ اقبال کے فلسفہ حیات یعنی خودی بے خودی کے تقریباً وہ سارے اہم اجزاء جن کا ظہور منضبط و مربوط انداز سے فارسی میں ہوا تھا، یعنی جو فلسفہ خودی ہے وہ ظاہر کس میں ہوا؟ فارسی زبان میں ہوا۔ اس میں بھی غیر مربوط صورت میں جگہ پا گئے ہیں، یعنی اردو میں بھی تھوڑی بہت جگہ پا گئے ہیں۔ اس دور کی ساری اردو شاعری پر فارسی تراکیب و رنگ و آہنگ کا غلبہ ہے، حتیٰ کہ بعض اردو نظموں میں بھی فارسی کے شعر بے تکلف جگہ پا گئے۔ بعض نظموں مثلا شمع شاعر کا تو پہلا بند ہی فارسی میں ہے۔ مختصر یہ کہ اس طویل دور کی شاعری میں خواہ اس کا تعلق فارسی سے ہو یا اردو سے، اقبال کے فکر و فن کے سارے عوامل و اوصاف پوری طرح نکھر کر سامنے آ گئے اس دور میں، تیسرے دور میں جو 1908 سے آخر تک کا ہے۔ مشرق اس دور میں ایک چیز ہمیں اور بھی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں اسلامی ریاستوں پر اقوام یورپ کی دست درازی نے اسے مظلوموں کی حمایت اور حوصلہ افزائی پر مجبور کیا۔ کس کو؟ اقبال کو۔ ترانہ ہندی کی بجائے اسلامی ترانہ لکھا، مسلمانوں کو جوش و غیرت دلانے کے لیے شکوہ، جواب شکوہ، خطاب نوجوانان اسلام، مسلم، شعاع آفتاب، نوید صبح جیسی نظمیں لکھی۔ مغرب کی سیاسی چیرہ دستیوں سے آگاہ کرنے کے لیے خضر راہ طلوع اسلام کی تخلیق کی گئی۔ یہ ساری کی ساری خوبصورت، شاہکار، عظیم ترین نظموں کے نام ہیں۔ اپنی بات کو برصغیر سے باہر مغربی اقوام تک پہنچانے کے لیے اردو کی بجائے فارسی میں شعر کہنا شروع کیے۔ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق کے نام سے 3 فارسی مجموعے منظر عام پر آئے۔ ان میں اقبال نے عرفان ذات، احساس، خودی کو مادی روحانی ترقی کا الاصول قرار دیا، یعنی محاصل قرار دیا، خاکہ قرار دیا، کامیابی کی ضمانت قرار دیا، اور اسے اپنی شاعری کا محور خاص بنا لیا، یعنی تصور خودی کو۔ اس میں طرح طرح کے دلائل و مثال کے ذریعے خودی کے اسلامی فلسفے کی تشریح کی گئی۔ کس دور میں؟ تیسرے دور میں۔ اس دور کی ساری اردو فارسی شاعری جو کچھ ہے یہی کچھ ہے، مگر جس انداز سے ہے وہ شاعری کی حقیقی معراج ہے، یعنی شاعری کی اصل خوبصورتی ہمیں اسی میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اقبال کی جو چند مشہور نظموں کے یہاں پہ اشعار ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اقبال کی نظم ہے، ذوق شوق میں یہ شعر شامل ہے۔ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ بہت زبردست شعر ہے۔ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ ساکی نم میں سے یہ شعر شامل ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ خضر رام سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ عشق حاصل ہے، وہ عقل کی منزل ہے وہ عشق حاصل ہے، وہ حلقہ افاق میں گرمی محفل ہے، وہ مسجد قرطبہ میں سے یہ شعر لیا گیا۔ تو یہ تھے اقبال کی مشہور نظموں کے چند اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اقبال کی جو شاعری کا تیسرا دور ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اقبال کے اس دور کی شاعری کیا ہے، اس کا ذہن، سوچ، خیال کس طرف چلے گئے اور محاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا۔ یعنی اگر پڑھنے کے بعد محاصل خلاصہ میں نکالنے کی کوشش کریں تو اقبال کی ساری کی شاعری کس کے گرد گھومتی ہے؟ فلسفہ خودی کے گرد گھومتی ہے۔ اگر فلسفہ خودی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اقبال کی شاعری ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔
امید ہے کیا کہا آپ کو اقبال کی شاعری کو تیسرا دور ہے، جو آخری دور ہے، جو اہم ترین دور ہے، اس کے بارے میں سے اچھی طرح سے آپ لوگ آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے اقبال کی شاعری کو تیسرا دور ہے، اس حوالے سے ایک اسائنمنٹ بنا لینی ہے، اور جب انشاءاللہ کالج اوپن ہوں گے تو آپ نے وہ مجھے سبمٹ کروا دینی ہے۔ اللہ حافظ۔